تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے چاہنے والوں، آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے سلام اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی میں کسی ایسے پنڈال میں گیا یا کسی ایسی جگہ پہ گیا تو آپ نے نہ صرف میری عزت افزائی کی بلکہ اس سیاست کو اور اپنے حلقے کی خدمت کو، جو میرا پیشن ہے، اس کو آگے بڑھانے میں آپ لوگوں نے ہر وقت میری مدد کی۔ آج کوئی الیکشن نہیں ہے، نہ بلدیاتی نہ دوسرا الیکشن۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب ایک خاندان جس طرح ہوتا ہے کہ اس میں کچھ دوری آ جاتی ہے تو اس کے بعد جب دوبارہ خاندان اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا ماحول اسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو میں آج سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان ایکس سینیٹر چودھری تنویر صاحب کا، کیونکہ انہوں نے جنازے پہ جانا تھا، میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ میرے حلقے کے اندر آئے اور ایک بڑا بھائی اور بزرگ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر، میرے اوپر، ملک اخلاق کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست چودھری الیاس صاحب جرائی سے، میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور اس محفل کو چار چاند لگائے، اور اپنے چھوٹے بھائی موجودہ ایم پی اے چودھری عمران صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی، ظاہری بات ہے کہ اس وقت جس طرح میری مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی بھی بہت ساری مصروفیات ہیں، تو آپ نے بھی ٹائم نکالا اور ہمیں اور اخلاق کو عزت بخشی۔ میں نے اس محفل کا ذکر آپ سے کیوں کیا کہ آج عمران بھائی اس محفل میں میکسیمم لوگ جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں یہ میرے آج کے ساتھی نہیں ہیں، یہ میرے 2015 سے لے کے یا 2011 جب میں نے پولیٹکس شروع کی اس وقت کے میرے ساتھی ہیں، جو اگر میں نے پولیٹکس کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر 2011 سے لے کے 22 تک، تو ان لوگوں نے میرے ساتھ دن رات محنت کی، اور آج اگر میں نے اپنے اس حلقے کی ترقی، اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے میں نے 2024 کا آزاد الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو یہ تمام میرے بھائی اور میرے بزرگ یہ میرے دستے بازو بنے۔ آپ یقین کریں کہ 2024 کے الیکشن کے اندر ان لوگوں نے اسی طریقے سے محنت کی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد الیکشن مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دن رات ایک کیا۔ ملک اخلاق کو میں ہمیشہ سے، انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ انس ہوتا ہے، تو یہ میں اس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں اور میرا یہ اس کے ساتھ انس رہا ہے، لیکن کیونکہ چھوٹے بھائی جب 2024 کا الیکشن آیا تو اس نے جس طرح کہا بالکل ٹھیک کہا کہ اس نے شاید مجھے ووٹ نہیں دی، لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ حالانکہ ہمارے اور بہت سارے اس یونین کونسل سے لوگ ملک اخلاق کے جو ساتھی بھی تھے وہ بھی میرے ساتھ چل رہے تھے، لیکن میں نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ جس طرح کہ آپ نے کہا عمران بھائی کے نظریات
वैसे नहीं बदले जाते ज़ोर ज़बरदस्ती से। लेकिन आज मुझे अपने आप के ऊपर भी फ़ख्र है और इस भाई छोटे के ऊपर भी फ़ख्र है कि आज अल्लाह ताला ने इसके दिल में ये बात डाली और आज ये दोबारा उसी तरीके से मेरे साथ खड़ा है जिस तरह 2015 के बल्दियाती इलेक्शन के बाद खड़ा था। और आज मैं बाकी जितने भी मेरे बुजुर्ग और दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, यहाँ पे हमारे एक मलिक इखलाक साहब के साथ यहाँ पे हमारे एक पुराने काउंसलर बैठे हुए हैं इफ्तिखार भाई। आप यकीन करेंगे इनके साथ मेरी कोई कितनी दफ़ा मतलब ये मेरे साथ लड़ाई हुई, लेकिन जब मैं 2024 में इनके पास आया तो ये सबसे पहले मेरे लिए वहाँ पे खड़े थे। इसी तरीके से यहाँ पे मेंबर आसिफ साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे इखलाक भाई के साथ वाइस चेयरमैन थे चौधरी मोहम्मद अली साहब इसी यूनियन काउंसिल के, उनके छोटे भाई चौधरी उमर, ये सब लोग मेरी टीम का हिस्सा थे और आज भी ये मेरी टीम का हिस्सा हैं और यही मेरी सियासी तौर पे मैं समझता हूं कि ये मेरी कामयाबी है। और जो दोस्त 2024 के इलेक्शन में मेरे साथ शामिल हुए, मैं उनका भी दिल की यथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। उन्होंने भी मेरे लिए मेहनत की। इंशाअल्लाह हम सारे लोग मिलजुल के मेहनत करेंगे और तरक्की का वो सफ़र जो 2018 से हमने शुरू किया था वो आज भी उसी तरीके से जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे मैं ईडन मार्की के सादात ख़ानदान के सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद का इज़हार किया और वो भी हमारे काफ़िले में शामिल हुए। मैं यहाँ पे अपने बुजुर्ग इमरान भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉलंटियर काम करने वाले थे, यकीन करें। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बहु नज़र साहब, मतलब बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने दिन रात मेहनत की अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गली के लिए, अपने बिजली के कामों के लिए। और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मेरे साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे मुझे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन मैंने कोशिश की कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस मनसब पे बिठाया है तो मेरे पास जो भी अल्लाह ताला ने मेरे पास बंदा भेजा, मैंने उसका काम ज़रूर किया। वसीम मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सारे शायद दोस्तों को आज हमारा दोबारा इकट्ठा होना शायद उनको ना अच्छा लगा हो, लेकिन मैं अपने उन तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों से ये कहूँगा कि आज हम सब लोगों को दोबारा से इकट्ठा होना है अपने मुल्क के लिए, अपने इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए। और वो महरूमियाँ जो पिछले 60 सालों से इस्लामाबाद को दी गई, हम इंशाअल्लाह मिलजुल के उनको दूर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पे बात हुई कामों के हवाले से, तो आज मैं अगर इस यूनियन काउंसिल का जिक्र करूं लोई भेर का, तो इसमें एक्सप्रेस वे के ऊपर PWD इंटरचेंज हो, कुरंग का इंटरचेंज हो,
سروس روڈ ہو، پاکستان ٹاؤن کے اندر بوائز کالج ہو، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں کہ جو ہم لوگوں نے یہاں پہ کیے. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس یونین کونسل کے اندر نادرا کا آفس بھی قائم ہو چکا ہے کہ آج میری مائیں بہنیں، ان کو اسلام آباد کسی نادرا سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آج اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر وہ یونین کونسل کے آفس میں جاتی ہیں تو نادرا کی سروس وہاں پہ ان کو اویلیبل ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ جو میرا بچیوں کے کالج کی بات کی گئی، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کے لیے بھی یہاں پہ کوئی کالج اویلیبل ہو، جس طرح ہم نے بچوں کا کیا. اور میں نے پہلے بھی بات کی کہ دیکھیں یہ کام سارے مل جل کے کرنے کے ہوتے ہیں. جب بچوں کا کالج، میں ان بزرگوں کو بھی کبھی نہیں بھولوں گا کہ جب بزرگوں، ایک بزرگ میرے خیال میں یہاں پہ موجود ہیں، غفور صاحب، یہ وہ آدمی تھے، میرے خیال سے سارے حال کو ان کے لیے تالی بجانے چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کام کیا ہے. یہ وہ بزرگ تھے جن کو نہ میں کوئی تنخواہ دے رہا تھا، نہ آپ لوگ دے رہے تھے، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تھا. تو یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ جگہ پڑی ہوئی ہے تو آپ اس جگہ کے اوپر ہمیں کالج بنوا کے دیں. آپ یقین کریں کہ جب تک 2019 سے لے کے 23 یا 24 تک، جب تک یہ کالج بن نہیں چکا، اس میں کلاسیں نہیں شروع ہوئی، اور اس میں جب تک ایک شفٹ نہیں، انہوں نے ڈبل شفٹ نہیں کروا لی، اس وقت تک یہ بزرگ آرام سے گھر نہیں بیٹھے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کالج کے اندر 2 شفٹس ہیں، اور ان دونوں شفٹس کے اندر میرے اس علاقے کے ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ میرے لیے بھی اور میری ٹیم کے لیے بھی ایک خوشی کا مقام ہے. ابھی 2024 کے اندر الیکشن ہوا، ہم نے اپنے الیکشن کے پہلے سال 1 ارب روپے کا فنڈز لیا، جو ہم نے مختلف یوسیز کے اندر ہم نے کام شروع کروائے، اور الحمدللہ وہ بہت سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بہت سارے کام جاری ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ایک قافلہ بنا ہے یہ بھی رکنے والا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ اس قافلے کے اندر اور بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، ہر علاقے سے ہو رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ ہم لوگ اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا اچھا مستقبل چاہتے ہیں. اور یہی اس سیاست میں آنے کا مقصد تھا، اور یہ مقصد انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گا. میں آپ تمام دوستوں اور بزرگوں اور جو میری ٹیم کا حصہ ہیں، جو ہر دوسرے دن جو میرے پاس آتے ہیں، جو اپنے علاقے کے مسائل بتاتے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. میرے آنکھیں اور کان آپ لوگ ہیں جو میری ٹیم کا حصہ ہیں. یہ آپ لوگوں نے جو دن رات آپ لوگ مجھے فون پہ کہتے ہیں، جو میرے پاس دفتر میں آتے ہیں اور مجھے آ کے بتاتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل، اور ان کو آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں کہ جب وہ مسائل حل ہوتے ہیں اس علاقے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بھی عزت کا ایک مقام ہوتا ہے
اور میں بھی اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا بھائی دیا ہے، مجھے آپ جیسے بزرگ دیے ہیں جو نہ صرف میرے لیے دعائیں کرتے ہیں بلکہ اپنے علاقے کی، اپنی گلی محلے کی جو پریشانیاں ہیں ان کو حل کرنے میں میری مدد کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سیاست اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن ہم سارے مل کے اگر تھوڑا تھوڑا حصہ بھی اس سیاست میں اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا ڈالتے رہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہوگا، اور نہ صرف اسلام آباد بلکہ یہ ملک بھی اسی طریقے سے ترقی کرے گا کہ جتنا میرے اوپر شاید تھوڑی زیادہ ہے، لیکن میرے جو ٹیم کے ممبرز ہیں، آپ لوگوں پہ بھی میں نے ذمہ داری ڈالی۔ ایک طرف میرے سے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، دوسرے طرف سے آپ کی یو سی، آپ کی گلی، آپ کی وارڈ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگوں نے آپ لوگوں کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، تو ہم سب لوگوں نے مل کے کوشش کرنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، آخری جو میں سیاسی بات آپ سے کروں گا، سیاسی نہیں بلکہ میرے دل کی بات ہے کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں جو آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، وہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، کیونکہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ آج ہماری پاک افواج نے، ہماری ایئر فورس نے، وہ دن جس دن تمام قوم کی آنکھیں افواج پاکستان پہ لگی تھیں اور اس اپنے بدترین دشمن کو اس طریقے سے شکست دی کہ آج پوری دنیا کے اندر، دنیا کے ہر کونے کے اندر اس پاکستان کا ایک نام ہوا، اور آج ہم پاکستانی جہاں پہ بھی جاتے ہیں اپنا سر فخر بلند کر کے جاتے ہیں، اور یہ مشکل حالات بھی قوموں کے اوپر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانا پڑا تو ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اور جس کو پایا تکمیل پہ پہنچایا میاں نواز شریف نے، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لیڈرز کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر واحد اسلامی ملک ہے پاکستان، جو ایک اٹامک ملک ہے، اور واحد پروفیشنل فوج ہے جس نے 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کے 6 جہاز گرائے، اور آج اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج ہم پاکستانیوں کو وہ ڈیوٹی ملی جو پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ وہ مقام ہے کہ آج اللہ کے گھر کی حفاظت بھی اس قوم کے پاس ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت بھی ہمارے پاس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کوئی خاص فضل و کرم ہے ہم پاکستانیوں کے اوپر، اور ہمیں اس کے لیے اگر ہم ہر وقت سربا سجود رہیں اللہ کے سامنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم ہوگا، وہ اس لیے کہ یہ بہت بڑا
اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر ایک کرم اور فضل کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم لوگ اور ہماری قیادت، ہماری پاکستانی قوم کی دعائیں اسی طرح ساتھ رہیں تو یہ جو مشکل حالات ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گے، اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں انشاءاللہ ان میں بھی بہتری آئے گی، اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہی علاقہ ہے میرے MNA بننے سے پہلے کہ جس میں گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جام ہوتا تھا، لیکن آج اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ یہاں سے لے کے فیصل مسجد سے لے کے تو روات ٹی چوک پہ ایک آخری ہمارا فلائی اوور رہتا تھا، وہ بھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے اوپر اور میری ٹیم کے اوپر یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے دور اقتدار کے اندر یہ بھی کام ہوا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، آخر میں آپ تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید ذوالفقار شاہ صاحب، آپ کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ملک اخلاق آج دوبارہ میرے ساتھ اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ 2015 میں کھڑا تھا، اور انشاءاللہ میں آپ دوستوں بزرگوں کو بتا دوں کہ جس طرح ہمارے بڑے بھائی چودھری تنویر صاحب نے بات کی کہ میں نے بھی سیاست ہمیشہ دھڑے کی ہے، تو میرے دھڑے کے کسی بندے کے ساتھ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ کوئی اس کے ساتھ الجھا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ نہیں الجھے گا، وہ میرے ساتھ الجھے گا۔ اور مجھے اور آپ لوگوں کے کاموں کے لیے، اپنے دوستوں، بزرگوں، حلقے کے عوام کے کام کے لیے مجھے جس مرضی بادشاہ سے بھی ٹکرانا پڑے تو میں انشاءاللہ ٹکرا جاؤں گا۔ مجھے صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ آپ لوگ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر، ترقی کا سفر، اس حلقے کی خوشحالی کا سفر انشاءاللہ یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور یہ قافلہ اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آخر پہ جی میں پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ آپ آنے والے تمام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گاؤں لوئی بیر سے، فراج سے،